وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم فنظر نظرة في النجوم بس انہوں نے دیکھا ایک دفعہ دیکھنا فی النجوم ستاروں میں، یعنی سر اوپر کیا، آنکھیں بلند کی، غور و فکر کا انداز اختیار کیا. فقال انی سقیم پس کہا کہ میں بیمار ہوں. تو یہ توریہ تھا، تعریض تھی. ایک پہلو سے یہ بات صحیح تھی کہ وہ قوم کی حالت پر شدید پریشان تھے، لیکن قوم والوں نے اس سے یہی سمجھا کہ وہ جسمانی طور پر بیمار ہے. فتولوا عنہ مدبرین پس وہ پھر گئے ان سے پیٹھیں پھیر کر، قوم والے پیٹھیں پھیر کر چلے گئے. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں تو وہ حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر منہ موڑ کر چلے گئے. فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون پس مائل ہوئے، فراغ فا پس راغ مائل ہوئے، جھکے، الی آلہتہم ان کے معبودوں کی طرف مائل ہوئے، یعنی ان کے معبودوں کی طرف گئے. فقال الا تأکلون تو کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں. جب بتوں کے پاس گئے حضرت ابراہیم تو اسی لیے پیچھے رکے تھے کہ انہوں نے ایک پروگرام بنایا تھا قوم کو عملی طور پر بات سمجھانے کا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پروگرام پر عمل درآمد کرنے کے لیے بت کدے پہنچ گئے تو دیکھا کہ وہاں سامنے کھانے پڑے ہوئے ہیں. قوم والے جو ہیں وہ اپنے کھانے، نظر و نیاز کی چیزیں وہ ان کے سامنے رکھ جاتے تھے، یا تو وہ چیزیں وہ بتوں کے مجاور کھا لیتے تھے، یا قوم والے کچھ دیر اپنی چیزیں وہاں رکھ کر برکت کی نیت سے رکھ دیتے تھے، بعد میں واپس آ کر لے لیتے تھے، بعد میں کھا لیتے تھے کہ یہ بابرکت ہو جائیں گی. بتوں کے سامنے پڑھنے سے، بتوں کے سامنے رکھنے سے یہ چیزیں بابرکت ہو جائیں گی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے تو سامنے بڑی انواع و اقسام قسم کی کھانے پینے کی چیزیں پڑی تھیں. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ یہ چیزیں سامنے پڑی ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں؟ بتوں سے کہنے لگے. ما لکم لا تنطقون جب جواب کوئی نہ آیا بتوں کی طرف سے تو کہنے لگے تمہیں کیا ہے، تم بولتے بھی نہیں. پتہ تھا کہ نہ یہ کھاتے ہیں نہ یہ بولتے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کو دلیل بنانا تھا قوم کے سامنے. تو وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے گویا کہ اس کی ریہرسل کر رہے ہیں اور وہی باتیں بتوں سے کر رہے ہیں، نہ تم کھاتے ہو، نہ تم بولتے ہو، نہ تم کچھ کرتے ہو. فراغ علیہم ضربا بالیمین پس پل پڑے ان کے اوپر، ضربا بالیمین بائیں ہاتھ سے مارنے لگے، دائیں ہاتھ کی مار کے ساتھ. راغ کا مطلب جھکنا، مائل ہونا. تو پچھلے راغا سے مراد بھی یہی ہے، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دور تھے تو وہاں ہم نے راغا کا معنی کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، علیہ السلام گئے بتوں کی طرف. اب یہاں ہم اس کا معنی کریں گے کیا وہ اب تو بت سامنے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب کلہاڑا لے کر
ان کو توڑنے لگے. تو فراغ پس جھک پڑے ان کے اوپر، یا محاورتاً ہم کہہ لیں کہ ان کے اوپر پل پڑے، ان پر بتوں پر ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ کی ضرب کے ساتھ. تو یہاں ضرب کا ذکر ہے، یعنی کلہاڑے کی ضرب جو ہے تو وہ، لیکن کہا کہ دائیں ہاتھ کی، بالیمین دائیں ہاتھ کی. دائیں ہاتھ کا ذکر اس لیے کیا کہ کیونکہ دائیں ہاتھ سے زور زیادہ لگتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ پوری تندہی کے ساتھ انہیں توڑنے لگ گئے دائیں ہاتھ کے ساتھ. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ. اب یہ سارا معاملہ ہو گیا، یہاں تفصیل نہیں ہے، سورہ انبیاء میں اس کی مزید تفصیل موجود ہے، وہاں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں ویسے، لیکن ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قوم والے آئے تھے ان کے پاس کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم البتہ میں ضرور چال چلوں گا تمہارے بتوں سے، جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے میں پیچھے سے کوئی نہ کوئی چال چلوں گا. اب وہ چال کیا چلی؟ تو سورہ انبیاء آیت نمبر 58 میں ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے بڑے کے، تو بڑے کو چھوڑ دیا. لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں. بڑے کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی جو ہے وہ بڑے کے پاس، بڑے کے کندھے کے پاس رکھ دی اور باقی سارے بتوں کو توڑ دیا. تو اسی بات کو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فراغ علیہم ضربا بالیمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام پل پڑے بتوں پر دائیں ہاتھ کی ضرب کے ساتھ، کلہاڑے کے ساتھ جو ہے وہ ان کو توڑ دیا، بڑے کو چھوڑ دیا. اب یہ کام کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے، اسی لیے وہ رکے تھے، واپس آ گئے. اب قوم والے میلے سے واپس آئے، اب انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم جاتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بتوں کے پاس جاتے ہیں. اب جب وہ بتوں کے پاس آئے تو دیکھا سب ٹوٹے ہوئے ہیں، تو بڑے پریشان. تو کہنے لگے یہ کس نے کیا ہوگا؟ کہنے لگے کہ یہ بتوں کے بارے میں کوئی اگر مخالف بات کرتا ہے تو وہ تو ابراہیم ہی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ابراہیم نے یہ کیا ہوگا. تو فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، پس وہ آئے ابراہیم کی طرف دوڑتے ہوئے. اب وہ بت کدے پہنچ کر بتوں کی حالت دیکھ کر تو ساری صورتحال کا جائزہ لے کر اب حضرت ابراہیم کی طرف دوڑ کر آ رہے ہیں. حضرت ابراہیم کی طرف آئے، دوڑتے ہوئے آئے. قال اتعبدون ما تنحتون، حضرت ابراہیم سارا اندازہ تو ہو گیا کہ کیا صورتحال ہے. تو کہنے لگے حضرت ابراہیم ان سے، یہاں وضاحت نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، سورہ انبیاء میں تفصیل ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ کام تو بڑے بت نے کیا ہے. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو یہ کام ان کے بڑے نے کیے ہے، کلہاڑا بڑے کے پاس پڑا ہوا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیے، تھوڑا سا یہاں اختصار ہے. یہاں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اصل مقصود تھا بتوں کو توڑنے سے، صرف بتوں کو توڑنا مقصود نہیں تھا بلکہ اصل مقصود تو ان کو سمجھانا تھا، دلیل کے ذریعے انہیں قائل کرنا تھا. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دلیل دینے لگے ہیں. کہتے ہیں اتعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کرتے ہو جس کو تم خود بناتے ہو، جس کو تم خود تراشتے ہو. تنحتون، نحت تنحتون کا مطلب تراشنا، تراش خراش کرنا، بنانا. جن بتوں کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو تو ان بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ وہ بت جو ہیں وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں، تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں، تمہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں. واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو تم عمل کرو اس کو بھی. اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تم نے ان بتوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ان کا مجسمہ. تو جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے انہیں کی تم نے عبادت شروع کر دی ہے، تو تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور جو تم عمل کرتے ہو تمہارا عمل بھی اللہ کی مخلوق ہے. تمہارا عمل سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کے مطابق تمہارے عمل سے مراد بت جو تم نے جو تمہارا عمل ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، وہ بت تمہارا عمل ہے. تو تم بھی اللہ کی مخلوق اور تمہارا عمل، یہ جو تم نے بت بنائے ہیں وہ بت، تمہارا عمل بھی اللہ کی مخلوق ہے. عمل انسان کرتا ہے لیکن عمل کرنے کی طاقت انسان کو کس نے دی؟ اللہ نے دی. انسان کو جو ہے وہ ہاتھوں سے جو کام لینا ہے اچھا یا برا، یہ کام کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. تو تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی.
کیا مطلب تمہارے اعمال؟ بت گویا کہ وہ ان کا عمل تھا، بتوں کو خود بناتے تھے، تو گویا کہ تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، اور تم نے اپنے ہاتھوں سے جو بت بنائے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جب دونوں اللہ کی مخلوق ہیں تو تم اللہ کی مخلوق کو ہی پوجتے ہو، اللہ کی ایک مخلوق دوسری مخلوق کو پوج رہی ہے۔ تو ویسے تو یہاں مراد وما تعملون سے مراد ان کا عمل، یعنی وہ جو بت بناتے تھے وہ، اور اسے عمومی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے سب اعمال کو۔ انسان اپنے اعمال کا خالق خود نہیں ہے۔ انسان اچھا کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا، اچھا ہو یا برا، دونوں ان کا خالق اللہ ہے۔ انسان اچھا کام کرے یا برا کام کرے، یہ آیت عمومی بھی ہے۔ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی۔ انسان سے جو عمل سرزد ہو اللہ اس کا خالق ہے۔ کس اعتبار سے اللہ اس کا خالق ہے؟ کہ انسان نے وہ اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے، اسے اختیار تو اللہ نے دیا نا۔ اللہ نے انسان کو زبان دی، زبان جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہماری زبان بھی اللہ کی مخلوق ہے نا۔ اللہ نے زبان کس لیے دی؟ کہ ہم زبان سے بات کریں، بولیں۔ اب ایک انسان اس زبان سے حق بات کرے، اللہ کی بات کرے، اللہ کے دین کی بات کرے، دین کے غلبے کی بات کرے، یہ بھی یہ زبان اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ عمل اللہ کی مخلوق ہے جو انسان اچھی بات کرتا ہے۔ اور اگر ایک انسان اس زبان سے برا بولے، گالیاں نکالے، گالیاں بکے کسی کو، اس زبان سے انسان جو ہے وہ توہین رسالت کرے، بکواسات کرے اور دین کے خلاف باتیں کرے، تو اس زبان کو بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ تو اچھی بات ہے یا بری، دونوں جو ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں، دونوں اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کی توفیق سے ہیں دونوں۔ آپ کہیں گے کہ بری بات جو ہے وہ اللہ کی تخلیق کیسے ہے؟ دیکھیے، اس دنیا میں جو کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا۔ انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، انسان گمراہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ گمراہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ دونوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اصل میں یہ بات پہلے کئی دفعہ گزر چکی ہے۔ اللہ کا ارادہ یا اللہ کی مشیت، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ارادہ کونیہ کہتے ہیں اور ایک کو ارادہ شرعیہ کہتے ہیں۔ ارادہ کونیہ اللہ کا حکم ہے جس کے اندر ہونا ضروری ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اس کے اندر یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پسند بھی ہو یا نہ ہو۔ اور ایک ہوتا ہے ارادہ شرعیہ، وہ اللہ کی شریعت ہے، جو اللہ نے شریعت اپنے پیغمبروں پر نازل کی، وہ جو اللہ نے احکامات دیے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ تو یہ ایک ارادے کی دوسری قسم ہے۔ اس کو آپ ارادہ شرعیہ کہیں، مشیت شرعی کہیں، یا اس کو اللہ کی خوشی اور اللہ کی مرضی کہیں، ایک ہی بات ہے۔ اس میں یہ چیز لازمی ہے کہ وہ اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ لازمی نہیں کہ وہ پوری بھی ہو، اس کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کا نام علماء نے جو یہ اصطلاح استعمال کی ہے، ارادہ کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک کو ارادہ کونیہ کہتے ہیں اور ایک کو ارادہ شرعیہ کہتے ہیں۔ کونیہ کون سے ہے، کون کانا یکونو سے، کانا کا مطلب ہونا۔ ارادہ کونیہ میں ہونا ضروری ہے، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ ایک ارادہ کونیہ اللہ کا حکم ہے، وہ ہو کر رہتا ہے۔ ارادہ کونیہ میں یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی خوشی بھی ہو کہ نہ ہو، یہ لازمی نہیں ہے، اس میں ہونا ضروری ہے۔ یہ چاہے آپ بات تو بس لکھ لیں، ارادہ کونیہ میں کون یعنی ایک ہم اردو میں کہتے ہیں کون ہے، یہ وہ والا کون نہیں، یہ کانا یکونو کون، ہونا۔ ارادہ کونیہ کون سے ہے، ہونے سے، کاف واو نون، نہیں کاف چھوٹا کاف، ارادہ کونیہ، اس کے اندر کیا چیز ضروری ہے؟ ہونا۔ ارادہ کی دو قسمیں ہیں اللہ کے ارادے کی، ایک ارادہ کونیہ اور ایک ہے ارادہ شرعیہ، سامنے لکھا ہوا آپ کے، ارادہ شرعیہ۔ ارادہ کونیہ میں آپ کو میں نے بتایا ہے، ارادہ کونیہ میں کون ضروری ہے، یعنی ہونا ضروری ہے۔ یہ کس سے ہے؟ یہ کانا یکونو کون، اس کا مصدر کون ہوتا ہے، کانا فعل ماضی، یکونو مضارع، تو کون اس کا مصدر ہے۔
تو اس کے اندر ہونا لازمی ہے، اس کے اندر یہ چیز ہو کر رہتی ہے، یہ ہو لازماً وقوع پذیر ہوتا ہے، خواہ اللہ کی خوشی ہو یا نہ۔ اس میں اللہ کی خوشی ہونا ضروری نہیں ہے ارادہ کونیہ میں، لیکن یہ ہو کر رہتا ہے۔ اور ارادہ شرعیہ جو ہے یہ شریعت سے ہے۔ شریعت کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کے اوامر و نواہی، اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، اللہ کے اوامر و نواہی، یہ ارادہ جو ہے، ارادے کی یہ قسم، یہ لازماً اللہ کی خوشی ہوتی ہے، اللہ کی خوشی مرضی ہوتی ہے، خواہ یہ پوری ہو یا نہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ دو چیزیں جو ہے نا، یہ اگر آپ سمجھ جائیں، یہ بہت بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ کا مسئلہ سمجھ آ جائے، بہت سی باتیں انسان کے لیے کلیئر ہو جاتی ہیں۔ جی آپ کو کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں، یہ جو ارادہ شرعیہ ہے یہ پورا ہونا لازمی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں کہ سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیے، شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اور آدم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ نیک لوگوں کو بھی پیدا کرنے والے اللہ ہیں اور برے لوگوں کو پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ اب انسانوں کے اندر جتنی بھی خرابیاں اور برائیاں ہیں وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ شیطان کے وسوسے کی وجہ سے۔ اب گویا کہ شیطان کو جو شر محض ہے اور جو شر پھیلاتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب شیطان نے جو تکبر کیا اور جو شیطان نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا، اللہ کو سجدہ کرنے سے، حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو یہ اللہ کا ارادہ تھا۔ اللہ کے ارادے کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا حکم تھا، لیکن یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں تھا، اللہ کا ارادہ کونیہ تھا۔ اللہ کا ارادہ کونیہ لازماً وقوع پذیر ہوتا ہے، خواہ وہ اللہ کی خوشی ہو یا نہ۔ یہ اللہ کی خوشی نہیں تھی، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ تھا، اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں تھا۔ اللہ نہیں چاہتے تھے، یعنی اللہ کی خوشی نہیں تھی کہ وہ تکبر کرے، لیکن اللہ کا ارادہ کونیہ تھا۔ حضرت آدم، غلطی ہوئی ان سے، توبہ کر لی، اللہ کے نیک بندے، اللہ نے ان کو چن لیا، اللہ نے نبی بنا دیا۔ حضرت آدم کا نیک ہونا، نبی ہونا، اللہ کی باتیں ماننا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے کہ شرعیہ؟ شرعیہ بھی ہے، کونیہ بھی ہے۔ جو چیز وقوع پذیر ہو جائے، جو چیز ہو، اچھا ارادہ کونیہ کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ ارادہ کونیہ جو ماضی میں ہو چکا ہو ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ جو چیز ہو گئی ہے وہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، اور جو چیز نہیں ہوئی گویا کہ اس پہ اللہ کا ارادہ کونیہ نہیں تھا۔ حضرت آدم کا نیک ہونا، اللہ کا نبی ہونا، اچھے اچھے اعمال کرنا، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ بھی ہے اور اللہ کا ارادہ شرعیہ بھی ہے۔ آئی سمجھ؟ حضرت آدم کا درخت کا پھل کھانا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ یہ دنیا میں یا آسمانوں میں یا زمین میں جو کام ہوتا ہے اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، ہر مخلوق اللہ کی ہے، اس میں کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مکھی بھی پر نہیں مار سکتی۔ کوئی غلط کام ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی اللہ کی اجازت ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کے پیچھے، چاہے اللہ کی خوشی ہو یا نہ ہو۔ خوشی ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت آدم نے جو درخت کا پھل کھایا تھا وہ اللہ کا ارادہ کونیہ تھا۔ اللہ کا ارادہ کونیہ کیسے تھا وہ بھی میں واضح کر دیتا ہوں۔ جو چیز ہو گئی ہے اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، لیکن وہ اللہ کی خوشی نہیں تھی، اللہ چاہتے نہیں تھے حضرت آدم جو ہیں وہ، لیکن اللہ نے اپنی خوشی کو انسانوں پر لاگو نہیں کیا۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں اپنی خوشی، اپنی مرضی کا پابند نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ شیطان ایمان لے آتا، ہم کہتے ہیں شیطان کا ایمان لانا، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ تھا کہ نہیں؟ اللہ کا ارادہ شرعیہ تھا کہ نہیں؟ اللہ کا ارادہ شرعیہ تھا، کونیہ نہیں تھا۔ یعنی اللہ چاہتے تو تھے، اللہ کی خوشی تو تھی شیطان ایمان لائے۔ ہر جن اور انسان کے بارے میں اللہ کی مرضی اور خوشی تو یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں،
لیکن شیطان ایمان لائے، یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ تھا لیکن کونیہ نہیں تھا۔ کیسے پتہ لگا کونیہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ہوا نہیں۔ جب کونیہ کا تعلق ہے ہونے سے، جو ہو گیا ہو وہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہوتا ہے، یہ وقوع پذیر ہوا نہیں۔ شیطان تو نکل گیا نا سب حدوں سے، یہ ہوا نہیں، وقوع پذیر ہوا نہیں، تو یہ اللہ کا ارادہ کونیہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ چاہتے تھے ایسا ہو، لیکن اللہ نے اپنی خوشی کو ہم پر لاگو نہیں کیا۔ یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے۔ بعض چیزوں میں اللہ کا ارادہ شرعیہ ہوتا ہے، صرف کونیہ نہیں ہوتا۔ بعض چیزوں میں اللہ کا ارادہ کونیہ ہوتا ہے، شرعیہ نہیں ہوتا۔ اور بعض چیزوں میں دونوں ارادے شامل ہوتے ہیں۔ میں نے جو مثال دی آپ کو، حضرت آدم علیہ السلام کی نیکیاں کرنا اور نبی ہونا اور اچھے اچھے کام کرنا دنیا میں آ کر، تو یہ اللہ کا ارادہ کونیہ بھی ہے، شرعیہ بھی ہے، کیونکہ وہ ایسا ہوا بھی ہے، ہونے سے پتہ لگا وہ ارادہ کونیہ ہے۔ اور وہ سارے اچھے کام تھے، نیک کام تھے، حضرت آدم نبی تھے، اچھے کام کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے، تو وہ سارے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے تھے۔ جو کام اللہ کے اوامر و نواہی کے مطابق کام ہو وہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہوتا ہے۔ یہ ارادہ کونیہ بھی ہے، شرعیہ بھی ہے۔ اچھا، ایک میں فرض کرتا ہوں ایک چیز کہ حضرت آدم اللہ کی نافرمانی، حضرت آدم کا اللہ کی نافرمانیاں کرنا شیطان کی طرح، ایک تصور کرتے ہیں، ایسا ہوا نہیں، بالفرض تصور کریں، تو یہ نہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، نہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے۔ حضرت آدم کا نعوذ باللہ کفر کرنا، تکبر کرنا، حضرت آدم کا یہ ارادہ کونیہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہوا نہیں، ایسا ہوا نہیں نا۔ حضرت آدم تو متکبر نہیں تھے بالکل بھی، وہ تو ان سے غلطی بھی ہوئی تو انہوں نے فوراً توبہ کر لی۔ تو ہم تصور کرتے ہیں حضرت آدم کا تکبر کرنا، تو یہ اللہ کا ارادہ کونیہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہوا نہیں، اور اللہ کا ارادہ شرعیہ بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ کی یہ چاہت بھی نہیں، اللہ کی یہ مرضی بھی نہیں ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں نہیں، فرشتوں کو ذرا چھوڑ دیجئے، یہاں میں بات کر رہا ہوں تو صرف انسان اور جن کی۔ یہ جو ارادہ اور کونیہ کا جو فرق ہے نا، یہ صرف اور صرف انسان اور جن میں ہے۔ باقی مخلوقات میں اللہ کا ارادہ اور ارادہ کونیہ اور شرعیہ ایک ہوتا ہے۔ باقی مخلوقات میں آسمان، زمین، پہاڑ، فرشتے، جو اللہ کی دیگر مخلوقات ہیں جن کو اختیار نہیں ہے، ان میں اللہ کا ارادہ کونیہ اور شرعیہ اکٹھے ہوتے ہیں، دونوں یا دونوں نہیں ہوتے، فرق نہیں ہو سکتا۔ لیکن انسانوں اور جنوں میں یہ دونوں ارادے کبھی تو دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی دونوں نہیں ہوتے، کبھی دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ اور یہ فرق کیوں ہوتا ہے، اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں یہ فرق کیوں ہوتا ہے انسانوں اور جنوں میں۔ اصل میں اللہ نے دیگر مخلوقات کو اختیار نہیں دیا۔ جن مخلوقات کو اختیار نہیں دیا اللہ نے، گویا کہ اللہ نے انہیں اپنی مرضی کا پابند کر دیا ہے۔ اللہ نے انہیں اب دیگر مخلوقات اللہ کی بات ماننے کی پابند ہیں، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتی، ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے، یہ مادہ ہی نہیں ہے۔ فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے اس کا، اللہ نے انہیں طاقت نہیں دی، ان کے اندر یہ جذبہ ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ فرشتوں میں اللہ کا ارادہ کونیہ شرعیہ دونوں بیک وقت پائے جاتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فرشتوں کے بارے میں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ خلاف کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب فرشتے ہر کام وہ کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا، اس کا مطلب ہے فرشتوں میں اللہ کا ارادہ کونیہ جو شرعیہ ہوتا ہے وہی ارادہ کونیہ ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے اس کی خلاف ورزی کرتے ہی نہیں، ہوتا بھی ویسے ہی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، فرشتے کرتے بھی اللہ کی مرضی ہیں اور وہی وقوع پذیر ہوتا ہے، اس کے علاوہ وقوع پذیر ہوتا ہی نہیں۔ اور جو اللہ کی مرضی نہیں ہوتی فرشتے وہ کرتے ہی نہیں ہیں، جب وہ کرتے نہیں ہیں تو وہ وقوع پذیر بھی نہیں ہوتا۔ تو فرشتے اللہ کے نافرمان ہوتے، اگر تصور کریں، نہ یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، نہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے۔ اسی طرح زمین و آسمان، پہاڑوں کی بات لے لیں، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اب ذرا آئیے انسانوں اور جنوں میں، یہ جو امانت کی بات ہم نے پڑھی تھی نا، وہ اصل میں جو اللہ نے جو اختیار دیا نا انسانوں اور جنوں کو، اس کی وجہ سے انسانوں اور جنوں میں اللہ کے ارادے بعض دفعہ فرق ہو جاتے۔ اب میں نے جو آپ کو مثالیں دی ہیں، شیطان کا تکبر کرنا، اللہ نے اختیار دیا تو شیطان نے تکبر کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ شیطان کو اختیار ہی نہ دیتے، انسان کو اختیار ہی نہ دیں گناہ کرنے کا، خون بہانے کا، تو انسان کیسے خون بہائے، شیطان کیسے تکبر کرے؟ گویا کہ اللہ نے انسان کے سامنے خیر اور شر واضح کر دیا اور جنوں کے سامنے بھی، لیکن اختیار دے دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ،
ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، لیکن اب آزاد کر دیا ہے انسانوں اور جنوں کو، اما شاکرا و اما کفورا، چاہیں تو شکر کریں چاہیں تو نہ شکری کریں۔ اب اللہ نے راستہ تو واضح کر دیا ہے، جو اللہ نے راستہ واضح کر دیا ہے یہ ہے اللہ کی شریعت، یہ ہے اللہ کا حکم۔ اللہ نے بتا دیا کہ تم میری بات مانو تو میں پسند کرتا ہوں اس کو، میں اس میں خوش ہوتا ہوں، تم میری بات نہ مانو تو میں اس میں ناراض ہوتا ہوں، تم میری توحید پر عمل کرو میں خوش ہوں گا، تم میرے ساتھ شرک کرو تو میں ناراض ہوں گا۔ اللہ نے باتیں ہمیں بتا دی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں باتیں بتا کر ہمیں ان باتوں کا پابند نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے سامنے حق آ جائے گا، وحی آ جائے گی، ہدایت آ جائے گی، ہاں اب تم ایمان بھی لا سکتے ہو اور تم کفر بھی کر سکتے ہو۔ اب اگر ایک انسان ایمان لائے اللہ کی ہدایت آنے پر، تو گویا کہ انسان نے وہ اللہ کے ارادہ شرعیہ کو بھی مان لیا اور اللہ کا ارادہ شرعیہ بھی پورا ہو گیا۔ اور اگر ایک انسان جو ہے وہ ایمان لے آئے، ایسا وقوع پذیر ہو جائے، تو اللہ کا وہاں ارادہ کونیہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان وہ اللہ کی بات نہ مانے، اللہ کا حکم ہو انسان نہ مانے، اللہ کے تم سب ایک اللہ کی بات مانو، انسان اللہ کی بات نہ مانے، تو اب اللہ کا ارادہ شرعیہ تو یہ تھا کہ انسان اللہ کی بات مانے، لیکن جب انسان نے اللہ کی بات نہ مانی تو وہ ارادہ شرعیہ کی تو خلاف ورزی ہو گئی، لیکن وہ جو انسان نے خلاف ورزی کی ہے وہ کس بنا پر کی ہے؟ وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی بنا پر۔ اللہ کا دیا ہوا اختیار اللہ کا ارادہ کونیہ تو ہے نا، بس اس کو اس طرح سمجھ۔ یہ ارادہ کونیہ کیسے بنا؟ وہ اللہ کا دیا ہوا اختیار۔ اگر اللہ ہمیں اختیار ہی نہ دیتے، ہم اللہ کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے؟ کبھی نہ کر سکتے۔ اس دنیا میں جو غلط یا صحیح کام ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، ارادہ کونیہ۔ وہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہوتا ہے، اگر اللہ کی پسند ہو، اور اگر اللہ کی پسند نہ ہو تو وہ ارادہ شرعیہ نہیں ہوتا۔ یہ باریک نقطہ ہے، سمجھ لیجئے اس کو۔ یہ ذرا یہ 4 مثالیں اگر سمجھ آ جائیں تو بات بڑی نکھر جاتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا ایمان لانا، یہ چیز وقوع پذیر ہو چکی ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے کہ نہیں؟ جو ہو گیا ہے وہ ارادہ کونیہ ہے، کیونکہ یہ وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ایمان پر، ہم نبیوں کی بات نہیں کرتے، ادھر نبیوں سے ہٹ کر ہم امت پر آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا ارادہ کونیہ بھی ہے کیونکہ یہ ہو چکا ہے، ایمان پر وہ فوت ہوئے ہیں، اور یہ ارادہ شرعیہ بھی ہے، اللہ کی خوشی بھی ہے۔ ابو جہل کا کفر و تکبر یہ ہو چکا ہے، یہ ارادہ کونیہ تو ہے لیکن شرعیہ نہیں ہے، اللہ کی خوشی نہیں تھی۔ اللہ کی خوشی تو تھی کہ ابو جہل ایمان لاتا، لیکن وہ نہیں لایا اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، لہذا اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ اچھا، ایک فرض کر لیتے ہیں ابو جہل کا ایمان، وہ لایا نہیں ایمان۔ ابو جہل کا ایمان اگر فرض کریں، چونکہ یہ واقعہ گزر چکا ہے، ہم طے کر سکتے ہیں اللہ کا ارادہ کونیہ ہے کہ نہیں۔ ارادہ کونیہ کا پتہ لگتا ہے، ایک چیز ہوئی ہے تو اللہ کا ارادہ کونیہ تھا، نہیں ہوئی تو اللہ کا ارادہ کونیہ نہیں تھا۔ اور ارادہ شرعیہ کا کیسے پتہ لگتا ہے؟ شریعت سے۔ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تو ارادہ شرعیہ ہے، اللہ نے اسے روکا ہے تو ارادہ شرعیہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شرعیہ شریعت سے ہے اور کونیہ ہونے نہ ہونے سے۔ ابو جہل کا ایمان بالفرض، یہ ارادہ کونیہ تو نہیں ہے، کونیہ کے نہیں ہے لیکن شرعیہ ہے۔ اللہ کا ارادہ شرعیہ تھا لیکن کونیہ نہیں تھا۔ اللہ کا ارادہ کونیہ کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی ارادہ شرعیہ کے خلاف کام ہو سکتا ہے۔ اللہ نے لوگوں کو، ہمیں اپنے ارادہ شرعیہ کا پابند نہیں کیا، ہم کونیہ کے پابند ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، کونیہ کا ہر انسان پابند، ہر انسان اور جن ہر ایک پابند ہے، اور دیگر مخلوقات بھی۔ شرعیہ کے پابند انسان اور جن نہیں ہیں، دیگر مخلوقات شرعیہ کے بھی پابند ہیں، ان کے نزدیک کونیہ اور شرعیہ ایک ہی ہے۔ انسان اور جن، ان میں اللہ کا ارادہ کونیہ اور شرعیہ فرق ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ کونیہ نہیں ہے، ارادہ شرعیہ ہے۔ اب ایک چیز اور فرض کریں، بفرض محال حضرت ابو بکر ایمان نہ لاتے، ایمان ان کا کفر بالفرض، تو یہ ارادہ کونیہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ارادہ شرعیہ ہے۔ تو یہ اللہ کے ارادہ کی 2 قسمیں ہیں انسانوں اور جنوں کے حوالے سے، ارادہ کونیہ اور شرعیہ۔ اس کو مشیت کی 2 قسمیں بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کی ایک مشیت کونی ہے، ایک مشیت شرعی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتے تو لوگ لڑائی نہ کرتے۔ یہ 30 پارے کی پہلی آیت، اگر اللہ چاہتے تو لوگ لڑائی نہ کرتے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟
پہلے اس کا مفہوم مخالف بتائیں، اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ اگر اللہ چاہتے تو لوگ لڑائی نہ کرتے، یعنی اگر لڑائی لوگوں نے کی ہے تو اللہ کی چاہت سے کی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر دنیا میں لڑائی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی چاہت سے ہوتی ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو لوگ نہ لڑتے۔ اس کے الٹ کیا ہے کہ اگر لوگ لڑے ہیں وہ بھی اللہ کی مشیت سے۔ یہ کون سی مشیت ہے اللہ کی؟ یہ کونی مشیت ہے۔ مشیت کی بھی یہی دو قسمیں ہیں، مشیت کونی، ارادہ ہو یا مشیت ہو، وہ ایک ہی چیز ہے۔ اب ذرا یہاں آ جائیے، جو ہمارا اصل موضوع جو ہم کر رہے ہیں، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو۔ انسان اگر اچھا عمل کر لے، ہم آج کی بات نہیں کرتے، مستقبل کی بات نہیں کرتے، کل کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ارادہ کونیہ کا پتہ لگتا ہے ہمیں ماضی سے، جو چیز ہو چکی ہو یا نہیں ہوئی ہو۔ ہمیں نہیں پتا کہ گھنٹے بعد کیا ہوگا، ہم عشاء کی 15 منٹ بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے کہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ کسی کو موقع بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ممکن ہے کہ پہلے موت آ جائے، کسی کو کوئی کام آ جاتا ہے، کل پیر کی کلاس میں ہم آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ہم اس کا پتہ نہیں۔ ہم آئندہ کی بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں ماضی کی، کل کی بات کرتے ہیں۔ تو کل ہم میں سے کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہے، نیک عمل اگر کسی نے کیا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ کونیہ بھی تھا، کیونکہ وہ ہو گیا۔ کل عشاء کی نماز ہم سب نے پڑھی، الحمدللہ اللہ قبول کرے اس کو، تو وہ اللہ کا ارادہ کونیہ بھی ہے کیونکہ وہ ہو چکا ہے، اور شریعہ بھی، اللہ کا حکم بھی ہے۔ اور جن لوگوں نے کل کی نماز نہیں پڑھی، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں پڑھی ہوگی، وہ اللہ کا ارادہ کونیہ تو تھا، شریعہ نہیں تھا۔ کونیہ کیسے ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کا ہی دیا ہوا اختیار استعمال کیا، یہ اختیار فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ تو جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ بھی اللہ کا حکم۔ جس نے قتل کیا ہے کسی کو ہے وہ بھی اللہ کا ارادہ کونیہ، اور کسی نے کسی کو صحیح قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ بھی ہے، شرعیہ بھی ہے۔ کوئی کسی کو غلط قتل کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، تو دیکھیے وہ اللہ کی مرضی تو نہیں ہے، اللہ کی خوشی تو نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا حکم ضرور ہے۔ یہ بس نقطہ سمجھ میں آ جائے، دنیا میں کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب انسان جو بھی کام کرے، اچھا کام کرے تو اللہ کا ارادہ کونیہ بھی ہوتا ہے، شرعیہ بھی ہوتا ہے، اگر برا کام کرے اللہ کا ارادہ کونیہ ہوتا ہے، شرعیہ نہیں ہوتا۔ تو بس یہ میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے، وہ سارے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ سارے اللہ کا حکم ہے۔ تو جب وہ سب اللہ کا حکم ہے تو پھر اگر ہم غلط کام کریں، اگر وہ اللہ کا حکم یہ ہے، ہم جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اس لیے جہنم میں جائیں گے کہ ہم اللہ کا ارادہ شرعیہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور وہ اللہ کا ارادہ کونیہ کیسے ہے؟ وہ اللہ کا دیا ہوا اختیار۔ اللہ کا دیا ہوا اختیار کا مطلب یہ نہیں جو مرضی کرو میں جنت میں بھیج دوں گا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا جو مرضی کرو، فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، جبر کرنا نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ دروغہ نہیں ہے۔ الا من تولی وکفر، جو منہ موڑے گا، وہ منہ موڑ سکتا ہے دنیا کے اندر، لیکن کیا ہوگا آخرت میں؟ فیعذب اللہ العذاب الاکبر، اللہ اس کو عذاب میں، بڑے عذاب میں داخل کر دیں گے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں بھی پابند کر دیتے فرشتوں کی طرح، آسمان و زمین کی طرح، تو جبر ہوتا دین کے اندر، لیکن آپ دیکھیں دین میں جبر نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے کہ اللہ کا انسانوں اور جنوں میں اللہ کا ارادہ کونیہ اور شرعیہ فرق ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے بڑا گہرا نقطہ ہے۔ تو ایک عقیدہ ہے ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا، مسلمانوں کا، کہ جس طرح ہم اللہ کے مخلوق ہیں، ہمارا ہر عمل اللہ کی مخلوق ہے۔ بعض لوگ جو تقدیر کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ انسان اپنے افعال کا خالق خود نہیں ہے۔ امام بخاری نے پوری ایک کتاب لکھی، خلق و افعال العباد، کہ بندوں کے افعال کا خالق، ایک سوال قائم کیا، پھر انہوں نے بہت سارے دلائل سے ثابت کیا بندوں کے ہر فعل کا خالق اللہ ہے، چاہے وہ اچھا فعل ہو چاہے وہ برا فعل ہو۔ اگر اچھا فعل ہوگا تو وہ اللہ کا ارادہ شرعیہ اور کونیہ دونوں ہوں گے، اگر وہ برا فعل ہوگا ہے وہ بھی اللہ کا ارادہ، ہے وہ بھی اللہ کا حکم، ہے وہ بھی اللہ کی تخلیق، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس کا غلط استعمال کیا ہے تو اس کے لیے سزا ہے۔ تو ہمارے ہر عمل کا خالق اللہ ہے۔ تو اب اس کی دو تفسیریں ہیں، واللہ خلقکم وما تعملون۔ حضرت ابراہیم کا یہ فرمان ہے، جو حضرت ابراہیم
حضرت ابراہیم کا فرمان جس زبان میں بھی تھا اللہ نے اس کا ترجمہ عربی زبان میں ہمارے سامنے رکھا ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا اپنی قوم سے اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیے ہے اور جو تم عمل کرتے ہو. حضرت ابراہیم کی مراد تو یہ ہے کہ جو تم نے بت بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے وہ بھی اللہ کی تخلیق ہی ہیں. تمہارا عمل بھی تم بھی اللہ کی تخلیق ہو, تمہارا عمل بھی اللہ کی تخلیق ہے. جب تمہارا عمل اللہ کی تخلیق ہے تو بت بھی اللہ کی تخلیق ہیں. تم نے اللہ کی تخلیق کو جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی, جو اللہ کا, جو تمہارے ہاتھ بھی اللہ کی مخلوق ہے, تمہارے ہاتھوں کا عمل بھی اللہ کی مخلوق ہے, تم اللہ کی مخلوق کو ہی اپنا معبود بنا رہے ہو. یہ معنی بھی ہے اور اس کا ایک عمومی معنی بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے ہر عمل ہر فعل کو, چاہے اچھا ہو چاہے برا, یہ بھی اس کا مطلب ہے. انسان اچھا عمل کرے تو وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے, انسان برا عمل کرے تو وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں انسان ہدایت پر ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے, انسان گمراہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے. اور وہ اس معنی میں بھی اللہ کا حکم ہے. ایک تو اس معنی میں اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا انسان غلط استعمال کرتا تو انسان گمراہ ہوتا ہے. اور ایک اور کس معنی میں, اس معنی میں کہ جب ایک انسان کے سامنے حق اور باطل آتا ہے, اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے, انسان کے پاس اختیار ہے, انسان چاہے تو مان لے چاہے تو نہ مانے. اگر ایک انسان اس حق کو مان لے نا, پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ اس کو, انسان کو چھوڑ نہیں دیتے, اللہ پھر اس کی مدد کرتے ہیں. پھر اللہ جب ایک انسان حق کو تسلیم کر لیتا ہے, اللہ, دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, پھر اللہ اس کے دل کو حق کے قریب کر دیتے ہیں, اللہ اس کے دل کو نیکی کی طرف راغب کر دیتے ہیں. پھر جب وہ حق کو قبول کرتا ہے اس کے لیے پھر دیگر نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جو بدبخت اس کے سامنے حق آتا ہے, ہدایت آتی ہے, اللہ کا حکم آتا ہے, حدیث آتی ہے, قبول نہیں کرتا, کیا ہوتا ہے؟ ایک تو قبول اگر نہیں کیا تو اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے, اس معنی میں وہ بھی اللہ کا حکم ہے. اگر ایک انسان حق کو قبول نہ کرے, پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ اس کے دل کو حق سے دور, دیگر حق سے بھی دور کر دیتے ہیں. پھر اس کے لیے برائی اللہ آسان کر دیتے ہیں, اس کے لیے پھر دیگر جو نیکیاں ہیں اللہ وہ مشکل کر دیتے ہیں. اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. کہ جو بندہ رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی, اس کو پتہ ہے حق کیا ہے, لیکن پھر بھی وہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے رویے کی, مومنوں کے طریقے کی بھی وہ مخالفت کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب ایک بندہ حق کی مخالفت کرنا شروع کر دے, اس کو پتہ ہے حق کیا ہے, نہیں مانتا, دیگر سب لوگوں کی طرح گناہگاروں کی طرح ہو جاتا ہے, مسلمانوں کا رستہ چھوڑ دیتا ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جہاں وہ جاتا ہے ہم اس کو وہیں بھیج دیتے ہیں. اب اس کے لیے پھر آئندہ دیگر حق قبول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ جس اس نے باطل کو اس نے اپنایا ہے, ہم اس کو اسی باطل کی طرف ہی پھیر دیتے ہیں اور اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں. تو ایسے شخص کے لیے پھر نیکی مشکل ہو جاتی ہے, گناہ آسان ہو جاتا ہے. اور جو بندہ حق کو قبول کرے اس کے لیے دیگر گناہ بھی مشکل ہو جاتے ہیں, اس کے لیے نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں ان کے لیے نیکی کرنا آسان ہے, نماز پڑھنا اور نماز سے پہلے مسجد میں آ جانا, تہجد پڑھنا, مشکل کام کرنا انہیں مشکل نہیں لگتا, وہ اللہ کی توفیق سے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں نماز پڑھنا بھی مشکل لگتا ہے, نماز ان کے لیے بڑی گراں ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, نماز بڑی بھاری ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں پر, جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں ان پر نماز بھاری نہیں ہے, باقی لوگوں پر نماز بھاری ہو جاتی ہے. تو یہ سب مطلب ہیں کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے بھی, اور وہ اللہ کا ارادہ کونیہ بھی ہے, شرعیہ بھی ہے. اور جب ایک انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو یہ اللہ کا ارادہ کونیہ تو ہوتا ہے, اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں ہوتا, اور پھر اس شخص کے لیے نیکی مشکل ہو جاتی ہے اور اس کے لیے پھر گناہ آسان ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس بات کو اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, جسے اللہ ہدایت دینا چاہیں اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, جسے اللہ گمراہ کرنا چاہیں يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا, اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں. كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ, جیسے کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے. تو ہدایت بھی اللہ دیتے ہیں, گمراہ بھی اللہ کرتے ہیں. تو یہ سب اللہ کا حکم ہے, اللہ کا ارادہ کونیہ ہے. اللہ کا ارادہ شرعیہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشی ہوتی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
في رحبه تحلو الحياة شوقا إليه.